یہ کہانی ہے ایک لڑکی زمر کی جو عام بچوں سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ اسے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا نہیں پسند تھا، بلکہ جو اسے پسند تھا وہ کوئی عام انسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا دیکھیں، میں نے چوڑیاں پہنی ہے اور میں نے مہندی بھی لگائی ہے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے نا میرا سجنا سورنا؟ زمر زمر! علی جو زمر کا بھائی تھا وہ چلاتا ہوا زمر کے قریب آیا اور اسے دیکھتے ہی گہرا سانس لیا، جیسے کسی خوفناک خیال سے باہر نکلا ہو۔ زمر تم پاگل ہو گئی ہو! وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زمر کو کندھوں سے جھنجھوڑا۔ رات کی اس پہر لڑکیوں کا قبرستان میں ہونا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مجھے ڈر نہیں لگتا، میرے بابا یہاں رہتے ہیں۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ علی نے مزید بحث نہ کی، زمر کو لیا اور گھر چلا گیا۔ وہ بہت پریشان تھا، شاید سبھی پریشان تھے، نہ جانے کیوں وہ روز اس طرح قبرستان میں آ جاتی تھی اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ زمر 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کے باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ شاید یہی صدمہ تھا جو زمر کے اندر سے ہر طرح کا خوف ختم کر چکا تھا۔ زمر کا گھر بہت بڑا تھا، نیچے والے فلور میں ساری فیملی رہتی تھی اور اوپر والا فلور خالی تھا۔ جب علی زمر کو گھر لے کر گیا تو اس کی ماں پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ میں چاہتی ہوں تم سب لوگ مر جاؤ، کیونکہ قاتلوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ زمر کے منہ پر مارا مگر وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں چونکی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف غصہ اور نفرت تھی۔ آج سے تمہارا گھر سے باہر نکلنا بند، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ زمر نے انہیں ایک نفرت بھری نگاہ سے دیکھا مگر وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہمیشہ کی طرح اوپر چلے گئی۔ نہ جانے وہ وہاں اکیلی کیا کرتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کئی سال ایسے ہی بیت گئے، کبھی زمر قبرستان میں بیٹھی ہوتی تو کبھی وہ گھنٹوں اکیلی بیٹھی ہنستی رہتی۔ اسکول میں بھی سب بچے اس سے ڈرنے لگے تھے اور اسے کوئی بھی اسکول ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زمر کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہو جسے سمجھنا ناممکن تھا۔ کئی سال ایسے ہی بیت گئے، سب نے سوچا شاید باپ کے جانے کا صدمہ ہے، بڑی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، پر یہ صرف ان کی سوچ ہی تھی۔ زمر اب 20 سال کی ہو چکی تھی اور اس گھر کی تباہی کا وقت اب آ چکا تھا۔ دوسرے فلور کے کمرے ہمیشہ سرد رہتے تھے، وہاں عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ زمر کا زیادہ تر وقت وہیں پر گزرتا تھا۔ حیا، مجھے ان کافروں میں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ضرور لے چلوں گی، اب تو تم چاہو بھی تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر کوئی تمہارے اور میرے بیچ میں آیا تو میں اسے بھی ختم کر دوں گی۔ زمر زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، تم بہت اچھی ہو حیا، میں صرف تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ نیچے والے فلور سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، دروازہ کھلا اور حسن اندر آیا۔ زمر تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ حسن نے نظر پورے کمرے میں گھمائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمر ایک دم سے چونکی اور حسن کی طرف دیکھا۔ بھائی میرے معاملات سے دور رہیں۔ تو پھر تم اکیلی بیٹھی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ حسن نے دوبارہ پوچھا تو زمر کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ آئی۔ کہا نا میرے معاملات سے دور رہیں۔ یہ کہتے ہی زمر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور پھر ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ بدل چکی تھی، وہ اس طرح پاگلوں کی طرح تو کبھی رویہ نہیں رکھتی تھی۔ نیچے سب پریشان تھے۔ زمر کو جب ہوش آیا تو اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمر تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ ماں نے پوچھا۔ زمر نے نظریں اٹھائی اور سیدھا ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر وہی سوال دہرایا، زمر تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ سب لوگ حیرانگی سے زمر کو دیکھنے لگے۔ زمر بچپن سے ہی غصے کی بہت تیز تھی، یہ تو ان سب کو پتا تھا، مگر ایسا رویہ انہوں نے زمر کا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ سوال کرنے لگے تو زمر نے آنکھیں بند کر لی اور پھر کھولی ہی نہیں۔ وہ سو رہی تھی یا شاید جاگ رہی تھی۔ وہاں سب لوگ چیختے رہے، پوچھتے رہے مگر زمر نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور ایک ایک کر کے سب لوگ اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی سب باہر گئے زمر کے ہونٹوں پر پھر سے وہی خوفناک پراسرار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ یہ کہانی اب اور خوفناک ہو چکی ہے، جہاں زمر ایک عام لڑکی نہیں رہی بلکہ کچھ اور بن چکی ہے، کچھ ایسا جو گھر والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مگر اصل خوفناک بات یہ تھی کہ زمر ابھی تک خاموش تھی، مگر کب تک؟ کہانی کا بقیہ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔